ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے چند پاکیزہ باتیں میں آپ سے عرض کر رہا تھا. گزشتہ روز آخر میں بات یہ عرض کی تھی کہ غزوہ خندق یا غزوہ احزاب سن 5 ہجری میں ہوا. اس سے فارغ ہونے کے بعد جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ فرشتوں کی جماعت کو تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، آپ ہتھیار اتار رہے ہیں. پوچھا گیا تو کہا گیا کہ یہ جو بنو قریظہ کا یہ قبیلہ یہودیوں کا بھی باقی ہے. بنو نذیر بنی قینقاع جلا وطن کر دیے گئے تھے پہلے، اور انہوں نے بہت بڑی غداری کی تھی، ابھی سب کے سامنے آ گیا تھا، وہ انہوں نے معاہدہ بھی پھاڑ دیا تھا، ان کا محاصرہ کیا جائے. چنانچہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ خندق میں شریک تھے وہ سارے کے سارے اب بنو قریظہ کا محاصرہ کریں. بنو قریظہ کا محاصرہ ہوا. یہ لوگ بھی بہت جنگجو تھے، مدینے سے متصل ان کے قلعے موجود تھے، قلعہ تھا بہت مشہور، یہ لوگ وہاں آباد تھے. یہاں منافقین نے پھر وہی ہر دفعہ منافقوں کا کام ہی یہی ہے کہ دوغلی پالیسی، انہیں کچھ کہنا ہے انہیں کچھ کہنا ہے. مختصر میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک طویل عرصے تک بعض کتابوں میں 25 دن کا بھی ذکر ہے کہ 25 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سخت محاصرہ کیا رکھا. اور ان کے بارے میں جب مشاورت ہوئی، مشاورت میں بات یہ طے ہوئی کہ یہ انتہائی غدار لوگ ہیں، ان کو پنپنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے اور ان سب غداروں کو ختم کر دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقریباً کسی حد تک بات ہو گئی. انہوں نے اپنے لوگوں کو بلانا شروع کیا کہ جی فلاں سے ہم ملنا چاہتے ہیں، فلاں کو بلایا جائے، فلاں کو بلایا جائے. اس میں حضرت ابی لبابہ نامی ایک شخص ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں. ان کی چونکہ اوس و خزرج کے لوگوں کی بنو قریظہ بنو نذیر کے ساتھ بہت آپس کے اندر پہلے سے تعلقات تھے. بنو قریظہ والوں نے منتخب کیا کہ جی ابو لبابہ کو بھیجا جائے، ہم سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں، ہم کیا کریں. خیر ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ ان کو مشورہ دو. جو بھی انہوں نے پوچھا کہ ہم اگر یعنی ہتھیار ڈال دیں اور باہر نکل آئیں تو ہمارے بارے میں کیا ہوگا، کچھ آپ کو اندازہ ہے؟ اب بہرحال لکھا یہ ہے کتابوں میں کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے انگلی سے اشارہ کیا، زبان سے کچھ نہیں کہا، بتلایا تو نہیں، لیکن بہرحال خرابت داری تھی، پرانی اشارہ کر دیا، گردن کٹ جائے گی، مارے جاؤ. کہہ تو بیٹھے بیچارہ، اشارہ تو کر دیا، لیکن مخلص مسلمان تھے. اب وہاں سے جب واپس ہوئے تو احساس ہو یہ میں کیا، میں تو راز فاش کر دیا، یہ تو یہاں مشاورت ہو رہی ہے ابھی، اور میں نے چاہے اشارے سے ہی سمجھ تو گئے وہ کہ یہ صورتحال. اب یہ وہاں سے آئے اور سیدھا آ کے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا اور کہنے لگے بس میں جب تک میری توبہ قبول نہیں ہوگی، روئے جا رہے روئے جا رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ابی لبابہ میرے پاس آ جاتے، معذرت کر لیتے، میں ان کے لیے دعا کرتا، اللہ توبہ قبول کر لیتا. اب انہوں نے خود صورت اختیار کی ہے، اب تو اللہ کی طرف سے توبہ قبول ہوگی. بہرحال لمبا واقعہ، کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ قبول ہوئی. ایک ناز کی کیفیت تھی ان کی کہ جب ان کو کھولنے آئے کہنے لگے نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کھولیں گے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھولا. آپ حرم جب جہاں جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو بار بار قبولیت والی حاضری نصیب کرے. ریاض الجنہ کے اندر مختلف ستون ہیں، آپ اگر غور کریں نام بھی لکھے ہوئے، استوانِ عائشہ، استوانِ سریر، استوانِ حنانہ، استوانِ ابی لبابہ بھی ہے. استوانِ ستون کو کہتے ہیں. استوانِ ابی لبابہ وہاں موجود ہے. وہ استوانِ حنانہ، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، وہ کھجور کا تنا تھا. بعد میں جب ممبر بنایا گیا تو وہ کھجور کا تنا باقاعدہ ہچکیوں سے رونے لگا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آ کے دست شفقت رکھا تو جیسے بچہ ہچکیوں سے چپ جاتا ہے، خوب چپ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لپٹایا
وہ ستون کھجور کا تنا اب اس استوانے میں موجود ہے، وہ کہلاتا ہے استوانِ حنانہ۔ بہرحال یہ مختلف تو میں کر رہا ہوں، استوانِ ابی لبابہ بھی وہاں موجود، اللہ سعادت نصیب کرے تو آپ ریاض الجنہ میں جا کے کبھی غور کیجیے کہ استوانِ ابی لبابہ موجود ہے۔ یہ وہی ابی لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس ستون سے اپنے آپ کو باندھا تھا۔ خیر توبہ قبول ہو گئی، وہ بات ہو گئی۔ انہوں نے دوسری بات یہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ممکن ہے بعض سیرت نگار نے اس کی وضاحت کی ہے، انہوں نے خود سے متعین کیا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی تھے، اور غزوہ خندق کے موقع پر ان کو تیر لگا تھا جس سے ان کے بازو کی، بعض کہتے ہیں کسی اور جگہ کی مین رگ کٹ گئی تھی اور اس سے بہت خون جاری تھی۔ ان کا خیمہ مسجد نبوی کے ساتھ لگا دیا گیا تھا، زخمی حالت میں تھے، ان کے بھی بہت تعلق تھے اور ان پر بڑا اعتماد تھا ان لوگوں کو، یہ جو بنو قریظہ والے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کا فیصلہ نہیں ہے اور ہم پہ رحم کریں، یہ کریں، چلیں ہم ایک حکم بنا لیتے ہیں، ہم ایک فیصلہ کرنے والا منتخب پر، اس کا فیصلہ ہمیں منظور ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سعد بن معاذ کو مانتے ہو؟ انہیں بنا لیں؟ ٹکنے لگا ہاں ہاں، بس سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں گے وہ بہترین ہے، وہ ہمیں قبول ہے، ہمارے ساتھ کیا کیا جائے، ہمیں مارنا ہے، جو کرنا ہے، موقع دینا نکلنے کا۔ سعد بن معاذ فیصلہ خود سے منتخب کیا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہوئے تھے تو انہوں نے ایک دعا کی تھی، سیرت کی کتابوں میں لکھی ہے دعا، اس کا آخری جملہ یہ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ، جب تک میں ان بنو قریظہ کی بدعہدی اور قریش کے انجام کو نہ دیکھ لوں مجھے موت نہ دیں۔ یہ خیر سعد بن معاذ لائے گئے اور جانور پہ سوار ہوئے، زخمی تھے، شدید زخمی حالت میں لائے گئے، باہر لا کے ان کو سواری سے اتارا گیا، بٹھایا گیا۔ اسی زخموں کی حالت میں انہوں نے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا بھئی یہ بنو قریظہ کے لوگ ہیں، بڑے بڑے سردار آئے ہیں، انہوں نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی میرا فیصلہ قبول ہوگا؟ بنو قریظہ والوں نے کہا قبول ہوگا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ رہے، پھر کہنے لگے میرا فیصلہ قبول ہوگا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے، ارشاد فرمایا سعد قبول ہوگا جو تم فیصلہ کرو گے۔ انہوں نے کہا میرا فیصلہ پھر یہ ہے، چونکہ میں ان کی کتابوں کو جانتا ہوں، یہ یہود ہیں، یہود کے اندر فیصلہ یہی ہے ایسے بدعہدوں کا کہ ان کے جتنے بڑے بڑے نوجوان ہیں انہیں قتل کر دیا جائے اور ان کے بچوں اور عورتوں کو غلام بنا دیا۔ میرا فیصلہ یہ ہے، اور جو مال و دولت ہے سارا مال غنیمت تقسیم کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سعد، انہیں وہ فیصلہ کیا ہے جو اللہ کی منشا کے عین مطابق ہے۔ یہ فیصلہ چونکہ خود منتخب کیا تھا، اب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا، چنانچہ اسی فیصلے پر عمل ہوا پا۔ اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب یہ فیصلہ کر کے اترے ہی تھے کہ وہ زخم پھر پھٹ گیا اور اس سے اتنا خون جاری ہوا کہ کچھ ہی دیر کے بعد سعد بن معاذ دنیا سے پرواز کر گئے۔ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ان کی موت سے اللہ کا عرش بھی گر گیا۔ سعد بن معاذ حدیث میں آتا ہے، واحد صحابی اور صحابہ کے بارے میں بھی ہے، اور یہ وہی صحابی ہیں کہ جن میں آتا ہے کہ فرشتے ان کی جنازہ میں بے شمار تعداد میں اترے تھے، اور پنجوں کے بعد آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اس طریقے میں چل رہے تھے کہ فرشتے اس قدر تعداد میں ہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فیصلہ فرمایا، اس طرح بنو قریظہ کے ساتھ یہ ہوا، ان سب کو قتل کر دیا۔ اب یعنی اب سن 5 ہجری کا اینڈ ہے، اس میں آ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مدینہ منورہ الحمدللہ ہر قسم کی سازشوں سے پاک ہو گیا۔ قریشیوں کے لوگ سے ابھی بھی خطرہ ہے، وہ 2 دفعہ آ چکے ہیں، لیکن خندق میں پوری قوت لگا کے انہوں نے دیکھ لی، کامیاب نہیں ہوئی۔ اب یہاں جتنے تھے ان سے بھی پاکیزگی ہو گئی۔ اب اس کے بعد میں صرف سلیکٹڈ واقعہ درج کر رہا ہوں۔ سن 6 ہجری اگلا سال، سن 6 ہجری کا مشہور واقعہ ہے، وہ میرے خیال میں نے تراویح کے بعد جو سلسلہ ہے آپ کو یاد ہوگا، ایک دن بڑی تفصیل سے عرض کیا تھا، صلح حدیبیہ۔ وہ صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہے وہ سن 6 ہجری میں ہے۔ میں 1-2 منٹ میں اس کے ہنٹس عرض کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا سن 6 ہجری میں کہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، مدینہ منورہ میں بیت اللہ، خواب دیکھا۔ اور آپ جانتے ہیں انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ ہمیں بیت اللہ عمرے کے لیے جانا ہے۔ اب صحابہ کرام یہ اندازہ لگائیں 6 سال ہو گئے مکے سے آئے ہوئے، اپنا آبائی علاقہ ہے، اور کیا کیفیت ہوگی، کیا سوچ ہوگی، کیا محبتیں ہوں گی، سب کی خوشی کا عالم عجیب کہ ہم حرم جائیں گے۔
اور تقریباً 1500 1400-1500 کے قریب صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیار ہوئے، احرام بندھے ہوئے ہیں اور وہاں آئے، مکے کے قریب تھے تو انہیں معلوم ہوا، ظاہری بات ہے خطرہ تو تھا، پہلے لوگ بھیج رکھے تھے کہ مکے والے ڈر گئے ہیں، اور انہوں نے خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی یعنی زیر نگرانی چند 200-300 افراد کا لشکر بھیجا ہے مقابلے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً راستہ بدل دی، راستہ بدل کے حدیبیہ راستے میں آتا نہیں ہے، مکہ اور مدینہ کا جو راستہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بدل کے اس طرف سے گئے اور حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے، اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے یہاں جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصبہ وہ آگے چلتی نہیں، اونٹنی رک گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے اس اونٹنی کو اسی ہستی نے روکا ہے جس نے وہ جو وہاں سے بادشاہ آیا تھا یمن سے ابرہا، اس کے ہاتھی کو جس نے حرم میں آنے سے روکا تھا وہی ذات اس اونٹنی کو بھی روک رہی ہے، اس کا مطلب اللہ کی طرف سے بھی حکم نہیں ہے جانے کا۔ حدیبیہ کے مقام پر ٹھہر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پھر وہ طویل واقعہ، اس دن میں نے ساری تفصیل کی تھی، وہاں سے لوگ آئے، مشاورت ہوئی، یہاں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ وہاں جا کر آپ بات چیت کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کچھ تاخیر ہو گئی، جس سے یہ افواہ پھیل گئی کہ جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ شہید کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیعت کی تھی صحابہ اکرام سے، وہ اللہ کو بیعت اتنی محبوب ہے کہ قرآن میں الفاظ ہیں کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اور سورہ فتح کی آیت ساری وہاں پر اس موقع پر اتری۔ وہاں میں نے اس دن تفصیل عرض کی تھی کہ کس طریقے پر یہ سارے واقعات ہوئے۔ پھر وہاں سے عامر بن شام نامی، سہیل بن عمر نامی وہ شخص آیا تھا، اس نے آ کر پھر وہ معاہدہ کیا تھا، صلح نامہ لکھا گیا تھا، اور صلح نامہ میں جب پہلے الفاظ لکھے جانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا، لکھو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس طرف سے لکھو بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ اڑ گیا، کہنے لگے رحمان الرحیم کو ہم نہیں جانتے، انہوں نے رحمان نہیں جانتے، رحمان بسمک اللہم یہ لکھا جائے، خیر بسمک اللہم لکھا، نبی سے ارشاد فرمائے بھی لکھو محمد الرسول اللہ کی جانب سے، سہیل بن عمر سے کہنے لگے رسول اللہ ہم نہیں مانتے رسول اللہ، اگر رسول اللہ مان لیں تو جھگڑے ختم ہے، پھر محمد بن عبداللہ لکھو، محمد رسول اللہ نہیں لکھا جائے گا۔ یہ وہ موقع ہے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری ہمت نہیں ہے لفظ رسول اللہ کو مٹانے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اس کو مٹا کے پھر محمد بن عبداللہ وہاں لکھا گیا، اور وہ صلح نامہ لکھا گیا تھا۔ وہ حضرت ابو جندل، یاد آ گیا ہوگا آپ کو واقعہ، انہی کے بیٹے تھے جو صلح لکھوا رہے تھے، وہ آئے روتے ہوئے، وہ سارا واقعہ ہوا، واپس ہو گئے، پھر مسلمان یہاں سے واپس ہو گئے، وہ سارا چیزیں میں واقعہ آپ کو بتلا چکا ہوں رات کے وقت میں 2-4 روز پہلے، ہفتہ 10 دن ہوئے ہوں گے، تو وہاں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں وہ واقعہ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صلح حدیبیہ کا پورا واقعہ پیش آیا ہے سن 6 ہجری، ان کا واپس ہونا، پھر وہاں پر حضرت ابو بصیر کا آنا، پھر وہ ہونا، اللہ کی مدد آنا، کیسے مدد آئی، پھر وہ کس طریقے سے سارا واقعہ آپ سمجھ سکیں۔ اب جب صلح ہوئی، اس صلح میں ایک شرط یہ رکھی گئی تھی کہ مسلمان اور قریش مکہ میں آئندہ 10 سال تک جنگ بندی کا معاہدہ ہے، جنگ نہیں کریں گے۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے سب سے مین۔ ابھی تک ہجرت کے بعد سکون سے بیٹھنے نہیں دیا، اگلے سال بدر میں آ گئے، اگلے سال احد میں آ گئے، پھر اس کے بعد خندق میں آ گئے، کبھی اندر سے یہودیوں نے سازشی شروع کر دی، موقع نہیں مل سکا۔ اب یہودیوں کو بھی سب صفایا ہوا، ادھر قریش کے ساتھ تھا، ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا کہ جی 10 سال تک، اور قریش کو یہ پتہ تھا کہ مسلمان معاہدے کی پاسداری 100% کرے گا، وہ کرے نہ کریں، اور انہوں نے توڑا پھر آگے جا، تبھی فتح مکہ ہوا 2 سال بعد۔ اب جب یہ چیز ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ وہ موقع ہے اب حکمرانوں کو خطوط لکھے، ذرا امن و امان ہو گیا، ایلچی بھی جا رہے ہیں آ رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، اب آپ سے صرف حکمرانوں کو خطوط لکھے۔ ہرقل شاہ روم، اس کے نام لکھا، مقوقس مصر کا بادشاہ، اس کے نام لکھا خط، نجاشی حبشہ کے بادشاہ، ان کے نام لکھا خط، اسی طرح ایران خسرو پرویز کسرا کا بادشاہ، اس کے نام خط لکھا، یمن کا مختلف حکمرانوں کا نام آپ سے خطوط لکھے اور اپنے نمائندے بھیجے۔ بیشتر لوگوں نے تو تعظیم کی، البتہ یہ خسرو پرویز جو تھا، اللہ معاف فرمائے، اس نے آ کر آپ کے والا نامہ کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی، اس والا نامے کو باقاعدہ پھاڑا اور بڑی بدتمیزی کے ساتھ پیش آیا،
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی آپ سے ارشاد فرمایا اللہ اس کی سلطنت کو اسی طرح پاٹ، اور اس نے 2 بندے بھیجے فوراً اپنے گورنر کہ جی وہاں جاؤ اور اس شخص کو گرفتار کر کے لاؤ، نعوذ باللہ۔ وہ مدینے پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع مل چکی تھی، آپ سے ارشاد فرمایا تم تو جس مقصد سے آئے مجھے پتہ ہے، ذرا جا کے خبر لو وہ تمہارا بادشاہ مر چکا ہے۔ وہاں پہنچے تو خسرو پرویز کے بیٹے نے ہی پیچھے اس کو قتل کر چکا تھا، تاریخ میں آپ اٹھا کے دیکھیں ساری آپ کو تاریخ۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے۔ اب جب خطوط لکھے تو اب یہ اسلام کی دعوت گویا بین الاقوامی ہو گئی، ادھر روم، ادھر یمن، ادھر بحرین، ادھر مصر، ادھر حبشہ، ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطوط پہنچنا شروع ہو گئے، جو لے کر گئے سن 7 ہجری کے اندر، سن 6 ہجری کے اینڈ، 7 ہجری میں پھر ایک مشہور واقعہ ہے غزوہ خیبر، اور غالباً کل پرسوں وہ میں غلطی سے ایک لفظ کہہ گیا تھا، میں بعد میں دیکھنے لگا تو مجھے اندازہ ہوا کہ لفظ میں غلط بولا تھا۔ میں نے صاحب سے شاید یہ کہا تھا کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان، حالانکہ خیبر مکہ اور مدینہ کے درمیان نہیں ہے، خیبر کا پوائنٹ مدینہ سے دوسری طرف ہے، مدینہ سے زیادہ فاصلہ نہیں ہے لیکن مدینہ سے دوسری طرف ہے، مکہ اور مدینہ ایک سمت میں ہے، یہ دوسری سائڈ پر ہے۔ بدر ہوا تھا مکہ اور مدینہ کے تقریباً درمیان، ابوا کے مقام کے قریب، یہ خیبر دوسری طرف ہے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہود سے نپٹنے کا فیصلہ کیا، ایک تو سارے قتل کر دیے گئے، بنی قینقاع، بنو نذیر کے کچھ لوگ شام چلے گئے، بہت سے لوگ خیبر میں موجود تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا اور خیبر کے محاصرہ ہوا طویل، وہاں پر کئی قلعے تھے ان کے، قلعہ نائم اور مختلف ناموں کے ان کے کئی قلعے وہاں موجود تھے، وہ یکے بعد دیگرے پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر فتوحات حاصل کی خیبر میں۔ اب بس آخری بات اور سن لیں آج کی، ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ خیبر میں جب محاصرہ ہوا، فتوحات ہو گئی، مشرکین بڑے منتظر تھے کہ جی خیبر سے خبر آئے گی، خیبر سے خبر آئے گی، خیبر والے اپنی چھوڑیں گے مسلمانوں، اور تو کچھ کر نہیں سکتے۔ ادھر اللہ کی شان ہے، کتابوں میں لکھا ہے ایک شخص حجاج نامی، حجاج بن یوسف تو بات کا ہے، وہ ابھی کا تو نہیں ہے، حجاج نامی ایک شخص تھے، مسلمان ہو گئے اور مکے کے تھے، بہت رئیس تھے۔ یہ مدینے آئے، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپسی فرما رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان تو ہو گیا ہوں لیکن میں مکے جانا چاہتا ہوں، میرا بہت سا سامان ہے، لوگوں کے پاس تاجر آدمی ہوں، وہ سامان وصول کر لوں پھر میں آؤں گا، مجھے کوئی حیلہ کرنے کی اجازت ہے کہ تاکہ لوگ میرا سامان خوشی خوشی دے دیں، بڑے خوش ہو کر دیں؟ آپ سے فرمائی اجازت، جیسے کل بھی میں نے کہا تھا وہ حضرت نعیم بن مسعود آئے تھے۔ تو یہ حجاج نامی شخص مکہ پہنچا، اور مکے کے لوگ نا ہر روز باہر جاتے تھے، انتظار کرتے تھے کہ خیبر کی کوئی اطلاع ہے، خیبر کی کوئی اطلاع ہے۔ اب دیکھا حجاج آ رہا ہے، مشہور تاجر ہے، یہ ضرور وہاں کی خبر لایا، انہوں نے کہا خیبر، انہوں نے کہا ہاں ہاں بڑی زبردست خبر ہے، خوش ہو جاؤ گے تم، خبر سنو۔ اب سارے اچھلتے کودتے اس کے ساتھ اندر آ رہے، انہوں نے آ کر بڑے جناب وہ لمبے چوڑے الفاظ بیان کیے کہ مسلمانوں کے ساتھ یوں ہوا، مسلمانوں کو یہودیوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، لکھا یہی ہے، میں ویسے نہیں عرض کر رہا، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے ان کے الفاظ، ان کو مطمئن کرنے کے لیے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گرفتار کر لیا ہے، اور خیبر والوں نے کہا ہے کہ وہ اب تمہارے حوالے کریں گے کہ اصل وہ تم ان کے دشمن قریش کے لوگ، اب تو ان کے خوشی کا جناب اعلیٰ۔ اچھا، یہ بتاتے ہوئے جب اندر پہنچے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور میں نے عرض کیا تھا مسلمان ہو چکے تھے پہلے، انہیں کچھ بڑی افسوس بھی ہوا اور یقین نہ آئے انہیں، یہ حجاج کے پاس بار بار پوچھ رہے ہیں حجاج کیا کہہ رہا ہے تو؟ انہوں نے ذرا اکیلے ہو کے نا حضرت عباس کا ہاتھ دبایا اور کہنے لگے آپ مجھ سے علیحدگی میں ملیں، آپ مجھ سے علیحدگی میں ملیں۔ وہ خیر سمجھ گیا، وہ چپ کر کے ہٹ گئے۔ اب چونکہ اتنی خوشی تھی، اس نے کہا یار میرا سامان تو واپس کر رہا ہوں، خوشی کی خبر۔ اب لوگوں نے دڑا دڑ سامان کیا انعام کے ساتھ، اس کا سامان کے اکٹھا ہو گیا۔ اگلے دن انہوں نے سامان باندھا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا مجھے فلاں جگہ ملے۔ حضرت عباس رضی اللہ ملے اور کہنے لگے کہ اصل بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح حاصل کے آ گئے ہیں، اور خیبر کے قلعے سے ہی وہاں جو بادی آئی تھی ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نکاح فرما رہے ہیں مدینہ منورہ کے اندر، ساری صورتحال ہے، تو خوشی کی خبر ہے۔ اس پہ وہ حیران حضرت عباس، کہنے لگے وہ کیا تھا؟ کہنے لگے وہ ایک حیلہ تھا، لیکن میرا آپ سے ایک وعدہ ہے 3 دن تک آپ نے اس خبر کو ظاہر نہیں کرنا، چونکہ میں مکے سے نکل رہا ہوں، انہیں پتہ چل گیا نا یہ میرے پیچھے آئیں گے، میں 3 دن میں مکے سے ان کی پہنچ سے نکل جاؤں پھر آپ اعلان کریں۔
3 دن گزرنے کے بعد حضرت عباس آئے پڑا بن سنور کے، اور وہ قریش کے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید حضرت عباس کو خوشی کا اظہار کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے آ کے پھر کہا کہ میں تمہیں اصل خبر بتانے آیا ہوں، تم پر لعنت ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس حال میں وہاں خوشیاں منا رہے ہیں۔ کہنے لگے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جس نے تمہیں خبر دی ہے نا اسی نے مجھے بھی خبر دی، اور وہ خبر جھوٹی تھی، اور اب وہ جناب پیچ و تاب کھا رہے ہیں، اب ڈھونڈو پکڑو جھپڑو کدھر گیا، اب وہ نکل۔ تو یہ سن 7 ہجری کے اندر۔ اب سن 7 ہجری کا دوسرا واقعہ ہے عمرہ قضا، چونکہ صلح حدیبیہ میں ایک شرط طے ہوئی تھی کہ آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، چنانچہ آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 ساتھیوں، وہی ساتھی آپ نے فرمایا تھا کہ جو اس میں شریک تھے، یعنی صلح حدیبیہ میں 1500 وہی جائیں گے۔ آئندہ سال مسلمان آئے، اور یہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا وہ جو اکڑ اکڑ کے چلنے کا نا، یاد ہے واقعہ شاید یہی 1-2 دن پہلے میں نے کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ چال اللہ کو پسند نہیں ہے لیکن اس موقع پر پسند ہے۔ تو وہاں بھی پہلے 3 چکروں میں رمل کیا جاتا ہے، وہ ایک خاص واقعہ تھا جو اس دن میں نے عرض کیا تھا۔ اس طرح مسلمان آئے، عمرہ قضا ادا کیا۔ 3 دن کے بعد اب کفار مکہ کی عجیب صورتحال ہے کہ چلے 1-1 منٹ ہوتا رہتا ہے، اگر آخری منٹ میں ایک واقعہ ہو تو اس کر دوں، چونکہ ٹائم ہمارے پاس 2 دن ہے، میں چاہ رہا ہوں اہم واقعات ہو جائیں۔ یہ بڑا ایک اور اللہ کی طرف سے سارے واقعات ہیں، اللہ کرنے والا ہے۔ خالد بن ولید، اکرمہ بن ابی جہل اور صفوان بن امیہ، یہ بڑے بڑے 3 سردار تھے اس وقت کفار کے۔ ان میں سے حضرت خالد بن ولید، ان کا دل پلٹنا شروع ہو گیا، اور یہ دیکھتے تھے جب صلح حدیبیہ ہوئی تو صلح حدیبیہ میں نے بھی عرض کیا کہ یہ گئے تھے باقاعدہ 200 کا لشکر لے کے، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف ادا کی تھی۔ آپ جانتے ہیں صلاۃ الخوف، ایک جماعت نماز پڑھتی ہے، ایک جماعت اپنے دشمن کے کنارے پہ کھڑی رہتی ہے، پھر ایک جماعت آ کے 1 رکعت پڑھتی ہے، پھر یہ صلاۃ الخوف کا مکمل طریقہ حدیث میں موجود ہے۔ وہ خالد بن ولید وہ بھی دیکھتے رہے، حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت و محبت دیکھی، اپنے حالات پہ غور کرتے ہیں، اور احد میں، خندق میں، اب ان کے دل میں گم ان کے یہی ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور میں جاتا ہوں۔ یہ کہنے لگے، اکرمہ بن ابی جہل کے پاس آئے کہ اس کو کہوں، اس نے بھی انکار کر دیا، جھٹک دیا۔ صفوان بن امیہ کے پاس آئے، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ اب یہ گئے پھر عثمان بن طلحہ کے پاس، اور حالانکہ عثمان بن طلحہ کے بارے میں ان کو تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن ہیں، انہوں نے کہا، کہنے لگے میرا ضد بھی ہے۔ یہ دونوں روانہ ہوئے مدینہ ایمان لانے کے لیے۔ اللہ کی شان دیکھیں، عمرو بن العاص بہت بڑے صحابی ہیں، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلمان نہیں تھے، یہ اس گم و گو کی حالت میں حبشہ چلے گئے۔ حبشہ جب پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا ہوا تھا، ابھی میں نے عرض کیا قاصد جا رہے تھے ہر طرف، حبشہ میں قاصد آیا ہوا تھا اس وقت، یہ اس کو پہچانتے تھے۔ انہوں نے حبشہ والے بادشاہ کے لیے تحائف لے کر گئے تھے۔ اگلے دن یہ بادشاہ کے پاس گئے کہ جی وہ قاصد جو ہے وہ میرے حوالے کرے، اور وہ ہمارے دشمن کا بھیجا ہوا قاصد ہے اور میں اسے قتل کروں گا۔ یہ وہ کہتے ہیں نجاشی نے ایک تماچا رسید کیا۔ عمرو بن العاص تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ مجھے تماچا بھونڈنے کا کیا مطلب۔ انہوں نے کہا تم جانتے نہیں ہو وہ کس کا قاصد ہے، وہ وہی ہستی ہیں، وہی ان کے پاس وہی آتی ہے جو وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آتی ہے۔ اس پر ایک تھپڑ کھانا تھا۔ عمرو بن العاص کہتے ہیں میں نے اس کو جھجوڑ کے کہا کیا تجھے یقین ہے؟ ان کا مجھے 100% یقین ہے وہ وہی ہے۔ اب کہنے لگے کہ یہاں سے نکلے کہ میں مدینے جاؤں۔ اللہ کی شان، ادھر سے یہ دونوں جا رہے ہیں، ادھر سے عمرو بن العاص آ رہے ہیں۔ مدینے سے پہلے ایک جگہ پر تینوں ٹکر گئے۔ اب دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہاں؟ سب نے سچ بتایا، ہمیں یقین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں بھی یقین ہے۔ یہ تینوں بڑے بڑے سردار مدینے حاضر ہوئے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد، اس موقع پر آپ سے ارشاد فرمایا تھا آج مکے نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر، اور وقتاً جگر گوشے تھے سارے۔ اکرمہ بن ابی جہل ابھی نہیں ہوئے، صفوان بن امیہ بھی نہیں ہوئے، ابو سفیان یہ فتح مکہ کے موقع پر یہ بھی اسلام کے بہت بڑے داعی بن گئے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ سے سچی محبت و عقیدت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى يا أرحم الراحمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا